صرف لفظ بطول سمجھاؤں تاکہ مجھے عالیہ سمجھانے میں آسانی ہو. بی بی بھی بطول ہے, یہ پورا گھر بطول ہے, کیونکہ اس بی بی کا لقب ہے ثانی زہرا, دوسری زہرا. اور پھر ایک لفظ کہنے لگا اور مجھے ایک بندہ مجمع سے چاہیے جو مجھے اس سطر کی تائید کرے. یہ تھی جناب سیدہ بنت علی عالیہ بی بی کی عزت, فاتح شام کی عزت. یہ ثانی زہرا بنی, لیکن قیامت تک اس ثانی زینب نہیں بن سکتی. سیدہ کونین عزت ہے آپ کو, بڑی مشکل بات آپ کو. یہ زہرا کی جگہ پہ ثانی زہرا ہوئی, لیکن کوئی عالیہ کی جگہ پہ پھر ثانی زینب نہ ہو سکے. اس کا مطلب زمانے میں اگر کوئی مستور ہے جس کی برابری کوئی نہیں تو وہ صرف اور صرف علی کی بیٹی. اب کیونکہ مجمع بالکل سادہ ہے تو مجھے بات سمجھانی پڑے گی, ورنہ میں یہیں سے بھی بات گزر جاتا تو موضوع بڑا اچھا تھا, لیکن یہاں میں بات سمجھاؤں. میں نے جملہ کہا کہ سب سے زیادہ جناب مریم, آسیہ, حوا, سارا, یہ جتنی معظم بیویاں جس کا ذکر قرآن میں ہے, ان سب سے زیادہ عزت نبی کی بیٹی کی. جناب زہرا مریم سے بھی افضل, حوا سے بھی افضل, آسیہ سے بھی افضل, سارا سے بھی افضل. لیکن پھر جناب زہرا پہ آ کے فضیلت رکی. پھر علی کے گھر یکم شبان کو ایک بیٹی آئی, اس نے اپنی عزت اتنی بڑھائی کہ وہ جناب سیدہ کے برابر ہو گئی. اب پھر اس کے بعد کوئی بھی ثانی زینب نہ ہو سکا. اب میں ایک ہی بات میں پوری گرہ کھولنے لگا. جناب حوا کی بہت عزت ہے, سب سے پہلی عزت دار مستور جناب حوا ہے, لیکن جناب حوا یہ نہیں بتا سکتی کہ باپ کی عزت کیا ہے. جناب حوا نہیں بتا سکتی کہ ماں کا احترام کیا ہے, اس لیے کہ حوا کی ماں بھی نہیں, حوا کا باپ بھی نہیں. حوا کے پاس سیرت میں ہر چیز ہے, لیکن ماں باپ کی عزت نہیں, کیونکہ تھے نہیں. اس کا مطلب دوسری عزت والی بی بی جناب مریم. مریم بہت عزت والی ہے, لیکن مریم نہیں بتا سکتی کہ شوہر کا احترام کیا ہے. حوا کے پاس باپ نہیں, مریم کے پاس شوہر نہیں. بڑی عزت ہے جناب آسیہ کی, لیکن آسیہ نہیں بتا سکتی کہ مومن شوہر ہو تو عزت کا طریقہ کیا ہے, اس لیے کہ وہ تو فرعون کے گھر میں رہتی ہے. جناب زہرا عزتوں میں سب سے بڑھ گئی, لیکن زہرا یہ نہ بتا سکی کہ بھائی کا احترام کیا ہوتا ہے, بھائی کے ساتھ کیسے چلتے ہیں. لیکن جب علی کی بیٹی آئی پھر حد ہو گئی, بی بی نے باپ کا احترام بھی بتا دیا, شوہر کی عزت بھی بتا دی, حسین کے چارزاب حسین بن کے زمانے کو بتا دیا. اگر بیٹی زینب جیسی ہو تو وہ حسین بن کے بھی میدان میں آ. اس کا مطلب ہے کہ افضل ترین ہستی ہو گئی جناب. اب یہاں میں ایک جملہ کہوں گا, کیونکہ ہمیں اگر عالیہ کی فضیلت بھی پڑھنی ہے تو وہ مصیبت سے پڑھنی ہے, کیونکہ اس بی بی کی پوری زندگی میں مصائب. لہذا بہت آپ بڑے بڑے خطبہ کو دیکھیں گے وہ جناب عالیہ کی عزت ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھیں گے, کیونکہ بی بی کی پوری زندگی میں مصائب ہے. اب بی بی کے مصائب میں سے میں فضائل نکالنے لگا. فضائل پڑھ رہا ہوں میں. آپ نے پوری زندگی سنا, جناب عالیہ کی ایک عزت سنی, لیکن میں ایک علیحدہ رنگ سے پڑھنے لگا. مکہ فتح ہوا, خانہ کعبہ کے اندر بت تھے. توجہ پوری رکھیے گا سب, بالکل تعب نہیں چاہیے, لیکن میں موضوع سنانا چاہتا ہوں. خانہ کعبہ کے اندر بت تھے. اللہ نے رسول سے کہا کہ کعبہ اور بتوں سے پاک کیجیے. رسول نے اپنے شانوں کو جھکایا اور علی کو بلایا, اے علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے ان بتوں کو توڑیے. اور شیعہ نے بھی لکھا, سنی نے بھی لکھا کہ امیر المومنین حضرت علی رسول کے کاندھوں پہ کھڑے ہوئے, سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور علی نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا. یہ رسول کے کاندھے صرف رسول کے کاندھے نہیں تھے, مہر نبوت بھی تھی. ادھر لا الہ الا اللہ لکھا تھا, ادھر محمد رسول اللہ لکھا تھا, درمیان میں علی ولی اللہ کھڑا ہوا. لا الہ بھی قائم علی ولی اللہ کی وجہ سے, محمد رسول اللہ بھی قائم علی ولی اللہ کی وجہ سے. اور رسول نے مولا علی کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے بتوں کو توڑا. یہ وہ رسول ہے جو نیچے کھڑا ہے,
جو رات کو عبادت کے لیے اٹھتا ہے اور خدا کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والا نبی راتوں کو اٹھا کر لیکن تھوڑا، اس لیے کہ تو زیادہ دیر کھڑا رہتا ہے، تیرے پاؤں سوجتے ہیں، میں اللہ برداشت نہیں کرتا۔ جو اللہ نبی کے پاؤں پہ سوجن برداشت نہیں کرتا، وہی اللہ کہہ رہا ہے کاندھے جھکا، علی کو کاندھوں پہ کھڑا کر۔ یار میرے مالک رسول اللہ، یہ وہی علی ہے جس نے زمین پہ بیٹھ کے انگلی کے اشارے سے آسمان کا سورج پلٹایا تھا۔ علی زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی کا اشارہ کرتے، بت پھر بھی گر جانے تھے۔ جو رسول انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کر سکتا ہے، کیا وہ رسول زمین پہ کھڑا ہو کے بتوں کو نہیں گرا سکتا تھا؟ طاقت نبی کے پاس بھی تھی، طاقت علی کے پاس بھی تھی، لیکن پھر بھی خدا کا حکم آیا نہیں نبی تیرے کاندھوں پہ علی کو کھڑا کرنا ہے۔ رسول کے کاندھوں پہ علی کھڑے ہوئے۔ سنی کتابوں میں لکھا ہے صحابہ نے آ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ بزرگ بھی تھے، آپ کہتے تھے کوئی اور صحابی علی کو اٹھا لیتا، آپ نے علی کو کیوں اٹھایا؟ اب اسی جملے کے لیے اللہ نے نبی کے کاندھوں پہ علی کو کھڑا کیا تھا۔ میں موضوع جناب زینب سنانے لگا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے علی کو اپنے کاندھوں پہ کیوں کھڑا کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے علاوہ کوئی علی کو اس لیے نہیں اٹھا سکتا تھا، یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ یہ امامت کا بوجھ تھا، سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اس کا مطلب کہ علی کو بھائی سمجھ کر نہیں اٹھایا، علی کو امام سمجھ کے اٹھایا۔ اور امامت کا بوجھ سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا، امامت کا بوجھ سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ شہر ہوگا تو پوری رات اس جملے کی داد ہوتی، لیکن میں بے نیاز ہو کے تمہارے دلوں میں جملہ رکھنے لگ رہا ہوں۔ رسول نے کہا یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ یہ جملہ یاد رکھنا، میں بی بی عالیہ پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا یہ نبوت نے امامت کا بوجھ اسے دو کرنا، یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ شام میں خلیفہ علی کی بیٹی جلے ہوئے خیموں میں آئی، بی بی نے سجاد کو کاندھے پہ اٹھایا، کاندھے پہ اٹھا کے بی بی خیمے سے باہر نکلی۔ نبی نے کہا تھا کہ امام کو سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ سیدہ عالیہ نے سجاد کو کاندھوں پہ اٹھا کے زمانے کو بتا دیا میں کربلا میں بیٹی بن کے نہیں آئی، محمد بن کے آئے۔ بسم اللہ۔ متوجہ صاحب، بی بی عالیہ کربلا میں جو سید الساجدین کو اٹھا، یہ بی بی نے پھپھی بن کے نہیں، محمد بن کے اٹھا۔ کتنی عزت تھی عالیہ کی کہ بی بی کے ہوتے ہوئے دو امام خاموش رہتے تھے، سبحان اللہ، بے شک جناب سید الساجدین اور مولا باقر العلوم۔ دو اماموں کے ہوتے دربار میں خطبے بی بی نے دیے، بے شک بے شک، بازار میں خطبے بی بی نے۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، آپ نے ہمیشہ ذاکرین سے سنا جب بی بی بولی تھی تو بی بی کا لہجہ اپنا نہیں تھا، ایسا ہی ہے۔ کس کے لہجے میں بولی تھی؟ مولا علی کے لہجے میں۔ اب اگر یہ مجمع میرے ساتھ، میں بڑا سمجھا کے موضوع پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں موضوع اتار سکوں۔ بی بی بازار شام میں بولی تھی تو کس کے لہجے میں؟ مولا علی کے لہجے میں۔ اب یہی مجمع مجھے بول کے بتائے معراج میں جب پردے کے پیچھے اللہ بولا تھا، کوئی ہے جو قدر کرنے والا؟ تو کس لہجے میں بولا تھا؟ علی کے لہجے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ دو جگہوں پہ علی کا لہجہ استعمال ہوا، یا معراج کے پردے میں یا شام کے بازار میں۔ اب میری سمجھ نہیں ہے کہ وہاں زینب بول رہی ہے یا یہاں توحید بول رہی ہے۔ دو طاقتوں کے پاس علی کا لہجہ۔ میں بڑا نکھار کے عالیہ آپ کو سنا، سبحان اللہ، کیونکہ ہمیشہ بی بی کے مصائب پڑھے گئے، میں آج عالیہ کے فضائل آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے مال اور بیٹے تمہاری زینت ہے، لیکن یہ واحد بی بی ہے جو بیٹی ہو کے باپ کی زینت ہے۔ زینت بھی کس کی؟ علی کی۔ زین اب
باپ کی زینت. سبحان اللہ. اور میں لفظ زینت سمجھا دوں کہ زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں سجاؤ کو، سنگھار کو. رسول نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے. اب میں تمہیں سیدہ کا اسم سنانے لگا ہوں. رسول کہتے ہیں زینت دو مجلسوں کو علی کے ذکر سے. وہ مجلس نہیں ہوتی جس میں علی نہ ہو. اس کا مطلب علی ہے تو مجلس ہے. علی زینت ہے مجلس کی. زینت کے بغیر مقصد فوت ہو جاتا ہے. اب بی بی ہے باپ کی زینت. جیسے علی کے بغیر مجلس اچھی نہیں لگتی، ویسے عالیہ کے بغیر فضائل علی بھی اچھا نہیں. موضوع پسند ہے تو میں سیدہ پڑھوں. میں بھی صرف یکم شعبان کا جشن آپ کے سامنے کروں. یہ جو مولا امیر المومنین کے گھر میں یہ جو قرآن کی آیت آج اتری ہے، اس بی بی کی عزت کیا ہے. مشکل سے مشکل دعا مانگیے گا، یقیناً اس موضوع کا تقدس اتنا ہے کہ دعائیں ضرور قبول ہوں. اب میں بالکل فضائل پڑھ رہا ہوں، مصاحب نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی، کیونکہ جشن. بی بی پہنچی ہے نا جب دربار میں، جب دربار ملعون میں بی بی پہنچی ہے تو اس وقت ملعون کے پاس کچھ سفیر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ سفیر یزید سے پوچھ رہے تھے یزید یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنے ہی نبی کا بیٹا قتل کروا دیا، کلمہ بھی دوسری نبی کا پڑھتا ہے، کیا وجہ تھی؟ تیری دشمنی کیا تھی حسین سے؟ اب یزید انہیں مطمئن کرنے کے لیے وجہ بتا رہا تھا. یزید نے کہا میں نے قتل اس لیے کروایا کہ حسین میرے اختیارات کو نہیں مانتا تھا، کیونکہ یہ میرے پاس جو خلافت ہے وہ یہ سمجھتا تھا ملعون یہ اللہ کا دیا اختیار ہے. اس کا جو اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا حسین نے نہیں مانا، میں نے حسین کا قتل کر دیا. وہ بار بار سفیروں سے کہہ رہا تھا حسین میرے اختیار نہیں مانتا. جو میری طرف کرنا، حسین میرے اختیار نہیں مانتا تھا، حسین میرے اختیار نہیں مانتا. وہ جملہ کہہ رہا تھا یا ادھر دربار میں بی بی آ گئی. ادھر یزید کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ حسین میرے اختیار نہیں مانتا تھا. بی بی کڑیوں سے سر اٹھایا، سر اٹھا کے بی بی نے اونچی آواز میں کہا یزید میں تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں لیکن تیرے دربار میں شور ہے، تھوڑی دیر کے لیے روشن دانوں سے ہوا روک. کیونکہ روشن دانوں سے ہوا آ رہی ہے، ہوا کی سرسراہٹ کی وجہ سے کان میں آواز نہیں پڑ رہی، تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک. یزید علی اللہ نے پاس بیٹھے سپاہی سے کہا کیا کہہ رہی علی کی بیٹی؟ وہ کہہ رہا بی بی کہہ رہی ہے کہ یہ روشن دانوں سے ہوا روک. یزید دیکھ کے کہتا میں کیسے روک سکتا ہوں؟ سیدہ تو سننے کے لیے آیا، جو سیدہ سننے کے لیے آیا. یزید نے کہا میں کیسے روک سکتا ہوں؟ اتنا کہنا تھا بی بی 2 قدم اور آگے بڑھی. اب یہ دیکھنا، اب یہ بی بی دربار میں قیدی بن کے نہیں، خطبے کے خنجر سے یزیدیت کی شہرت کو آگے لگی. بی بی کے ہاتھ میں خطبے کی دھار ہے. کیسے نہ یزید ڈرتا، عباس کی آقا زادی بول رہی جس کے سامنے غازی کا بھی سر جھکتا تھا، وہ شہزادی بول رہی تھی. 2 قدم بی بی آگے بڑھی. بی بی نے کہا اچھا تو روشن دانوں سے ہوا نہیں روک سکتا، پھر تیرے دربار میں سپاہی ہیں، سپاہی ہیں گھوڑوں پہ سوار. گھوڑا جب بھی کھڑا ہوتا ہے تو کبھی بھی اپنے سموں کو ایک جگہ پہ نہیں روکتا، وہ اپنے سموں کو حرکت دیتا ہے. بی بی نے کہا پھر اپنے سپاہیوں سے کہے تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کے سموں کو روکے کیونکہ کافروں کا شور آ رہا ہے. یزید نے کہا کیا کہہ رہی ہے علی کی بیٹی، تجھے کیا خبر ہے؟ یہ گھوڑوں کے سموں کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ بی بی نے کہا اچھا تو ہوا بھی نہیں روک سکتا، تو گھوڑے کے سم بھی نہیں روک سکتا. تیرے دربار میں کھڑے ہیں اونٹ، اونٹ اپنی گردنوں کو ہلا رہے ہیں، ان کے گلے میں ہیں گھنٹیاں، گردنوں کی حرکت کی وجہ سے گھنٹیوں کا شور ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اونٹوں کی گردنوں کو روک دے. یزید نے کہا بی بی کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کبھی کہتی ہے ہوا روک، کبھی کہتی ہے گھوڑوں کی ٹاپیں روک، کبھی کہتی ہے اونٹوں کی گردنیں روک. تجھے خبر نہیں یہ سب کچھ میں نہیں کر سکتا. 4 قدم بی بی آگے بڑھی. اب بی بی نے یزید کا سر کاٹا. بی بی دیکھ رہی کہاں گیا تیرا اختیار، کہاں گیا وہ تیرا اختیار؟ تجھے حسین تسلیم نہیں کرتا تھا، تو ابھی کہہ رہا تھا حسین تیرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، اور تو
अभी कह रहा है ना हवा तेरे इख्तियार में है, ना घोड़ों के सौं तेरे इख्तियार में है, ना ऊंटों की गर्दनें तेरे इख्तियार में है। यजीद नाम दे के कहने लगा अली की बेटी ये किसी के भी इख्तियार में नहीं है। बीबी ने फिर जलाल में आके कहा फिर तूने हमारा इख्तियार देखा ही नहीं। ये कह के बीबी दरबार में पहुंची। बीबी ने बोला खामोश हो जाओ, इतना कहना था। हवा वही की वही रुक गई, घोड़ों के सौं रुक गए, ऊंटों की गर्दनें रुक गई। जिस सिपाही का हाथ उठा था नीचे न गया, जिसकी आंख खुली थी बंद न हुई, जब पूरा दरबार पत्थर का हो गया। अब मुझे जुमले में मजबे की ताई चाहिए। सरकार पाकुर अलूम कहते हैं जब इस असराब में हमारी अमां बोली थी तो मौला कहते ऐसे लग रहा था जैसे बुतों के झुरमट में काबा बोल रहा हो, जैसे इंसानों में नहीं जैसे बुतों के झुरमट में काबा बोल रहा हो। जब अली की बेटी जलाल में आके बोली यजीद के चेहरे में मौत की जर्दी आई। देखा अली की बेटी रूह में वापस कर दे, तूने पूरे दरबार को पत्थर का कर दिया। इतना कहना था कि भी दो कदम और आगे बढ़ी, बढ़ गई। अब बता कहती तू है या हम है? अब बता जब पूरा दरबार पत्थर, सिपाहियों की आंखें बंद है तो खुल नहीं रही, खुली है तो बंद नहीं, उठा हुआ हाथ नीचे ना आया। जब पूरे दरबार में ये आलम हुआ, बीबी ने यजीद की नापाक रूह वापस पलटाई। ये देख के कहता कांप के बीबी इस दरबार को पत्थर का क्यों कर दिया? बीबी कहती अब बता। कहती तू या हम? ये कह के बीबी एक कदम पीछे हटी। बीबी ने पीछे हटकर जुमला कहा वो आज भी तरीके माथे पे है। बीबी ने कहा सुन हम तेरे कहती नहीं उसके कहती हैं, हम जबरे मशीयत के कहती हैं, हम तौहीद के कहती हैं, हमें उसने रोका हुआ है। वरना अगर मैं चाहूं, और ये बात याद रखिएगा ये कैद खाने में भी अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हुज्जत कैद खाने में भी हो तो हुज्जत होती है। हजरत यूसुफ कैद खाने में भी नबी थे। जब मेरे सातवें इमाम को कैद खाने से मलाउन ने दरबार में बुलाया था, दरबार में बुला के कहने लगा इमाम मूसा काज़िम से दे कहने लगा तुम इमाम तो कहते हो तुम्हारे पास गैब की कुंजियां होती हैं, अगर गैब की कुंजियां तुम्हारे पास हैं तो कैद खाने का दरवाजा क्यों नहीं खोल सकते? इतना कहना था। इमाम ने जलाल में आके कहा अगर मैं चाहूं तो ये दीवार सोने की हो जाए। इतना कहना था वो हो गई। लफ्ज नौजवान सुनना, इमाम ने कहा अगर मैं चाहूं तो ये दीवार सोने की हो जाए। इमाम ने कहा वो हो गई। जब हो गई तो लोगों का देख रहे थे दीवार सोने की। इमाम ने दीवार की तरफ देखा, वापस असली हालत में आ। वापस फिर अपनी असली हालत में। इमाम ने फरमाया जब मैंने तुझे कहा ही नहीं फिर तो हुई क्यों है? दरबार से आवाज आई मौला जब आप कह रहे थे तो इनमें से एक हरामी सोच रहा था कि कैसे हो सकता है, मैंने रोक